میاں بیوی کے تعلقات میں ایسے گناہ جنہیں ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ میاں بیوی کے تعلقات میں کچھ ایسے اعمال ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں جو شریعت میں سنگین جرم ہے۔ کبھی کبھار لگتا ہے کہ یہ بے حیائی کی باتیں ہیں، یہ بے حیائی نہیں، یہ شریعت کا علم ہے۔ ہاں، اگر ہم اس طرح کی باتیں اپنی خواہش کے مطابق کریں تو یہ بے حیائی ہے۔ پہلا گناہ جس کو میاں بیوی کے تعلقات میں معمولی سمجھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کو ہم بستری سے انکار کرنا، اپنے شوہر کو اپنے نزدیک آنے سے انکار کرنا۔ جامع صغیر میں یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو بلائے تو وہ عورت پر واجب ہے کہ فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، ما سوائے شرعی عذر کے۔ شرعی عذر کی وجہ سے بیوی انکار کر سکتی ہے، مثلاً یعنی ایسی کوئی شرعی مجبوری، مثلاً حیض، ماہواری وغیرہ، وہ تو الگ بات ہے۔ لیکن اگر شرعی عذر نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت فوراً اپنے شوہر کی بات مان لے، وہ اونٹ کے کجاوے یعنی کہ اونٹ کی سیٹ جس پر بیٹھ کر سواری کی جاتی پر ہی کیوں نہ بیٹھا اسے بلا رہا ہو۔ اس معاملے کو خواتین جو بیویاں ہیں جو اپنے شوہر کو حق دینا چاہتی ہیں وہ اس بات کو مد نظر رکھیں۔ اس معاملے میں کوتاہی ہوتی ہے تو انسان دوسری جگہ اپنی خواہشات پوری کرنے جاتا ہے، یہ بات پھر بیویاں برداشت نہیں کرتی۔ یہ شریعت نے اس معاملے کی اہمیت بیان کی ہے۔ دوسری روایت صحیح بخاری کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کے لیے بلائے اور بیوی انکار کر دے اور شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کی حالت میں سو جائے تو جب تک وہ ناراضگی کی حالت میں سوتا رہے گا فرشتے بیوی پر لعنت بھیجتے رہیں گے۔ دوسرا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، شریعت کے مطابق اس کا سخت گناہ ہے۔ یہ ہے کہ عورت کا بغیر کسی شرعی عذر کے شوہر طلاق کا مطالبہ کرنا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر عذر کے خلا لینے والیاں اور اپنے شوہر سے چھٹکارا حاصل کرنے والیاں، غرض کرنے والیاں، یہ اس امت کی منافق ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس عورت نے بغیر کسی سبب کے اپنے خاوند سے طلاق طلب کی اس پر جہنم واجب ہے اور یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گی۔ اس لیے ہماری پیاری بہنوں، یہ کہنا پیش کرنا کہ میرا خاوند مجھے پسند نہیں کرتا یا اس انکم بہت کم ہے، میرا گزارا نہیں ہوتا اس لیے مجھے طلاق چاہیے، تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنی بیٹیوں کو گھر نہ بٹھا لیں۔ طلاق شوہر کا حق ہے اور یہ کتنی بری بات ہے کہ طلاق بیٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ تیسرا گناہ جو میاں بیوی کے تعلقات میں عام طور پر ہوتا ہے، اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا یا ایسی جگہ سے یعنی کہ پچھلے حصے سے ہم بستری کرنا جو کہ غیر فطرتی عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے حیض والی عورت سے ہم بستری کی یا عورت کے پیچھے جمع کیا یا نجومی کے پاس گیا اور اس بات کی تصدیق کی، سچ مانا، تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی وہ شریعت کا منکر ہے، اس نے شریعت کا انکار کیا۔ جس نے یہ عمل کیا اس کے لیے شریعت نے کفارہ کا حکم دیا ہے اور یہ بہت سنگین جرم ہے۔ اس کو کچھ لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے اور اس بات کو سیریس لینے کو تیار ہی نہیں ہے کہ نکاح سے پہلے اس کے آداب اور ازدواجی زندگی کے متعلق سکھایا جائے۔ دنیا جہاں چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہم لوگ ہیں جو بڑے فخر سے کہتے ہیں، لیکن جب بات شریعت سیکھنے کی آتی ہے تو وہاں جی ہمیں شرم آتی ہے۔ دنیا کی بے حیائی میں شرم نہیں تھی، لیکن شریعت سیکھنے یا سکھاتے ہوئے، شریعت کی بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ چوتھا گناہ میاں بیوی کے تعلقات میں جس کو معمولی سمجھاتا ہے وہ ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلے میں ملاقات کرنا، یعنی کہ کسی غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانا، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی آدمی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ انتہائی میں ملتا ہے وہ دو نہیں تین یعنی کہ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے کیل لے کر اپنے سر پر ٹھونک لینا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ کسی غیر محرم عورت کو چھوئے۔ اور ہمارے ہاں یہ المیہ چھوٹا ہے اور ایک معمولی بات ہے، یہاں تو پورا ہاتھ ملا لیا جاتا ہے۔ ایک بار ایک خاتون جس کو شریعت کا علم نہ تھا وہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینے صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہاتھ بڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا اور فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو چھونا تو دور کی بات کسی عورت کو ننگے پاؤں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔